السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہو دوستو؟ امید کرتا ہوں کہ آپ حضرات خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ تمام حضرات کو ایسے ہی خوش اور ہمیشہ خیریت اور عافیت سے رکھے۔ جی ہاں دوستو، جس موضوع کی طرف آج میں بات کرنے کے لیے جا رہا ہوں وہ بہت اہم اور ضروری موضوع ہے، جو آپ لوگوں کو سننا بہت ہی ضروری ہے اور سمجھنا بھی آپ لوگوں کے لیے بہت ضروری ہے۔ جی ہاں دوستو، کیا سپریم کورٹ کے اس فیصلے کی وجہ سے یکساں سول کوڈ، کامن سول کوڈ لاگو ہو جائے گا؟ یہ ایک سوال ہے، اور یہ ساری چیزیں سپریم کورٹ کے اس فیصلے کی وجہ سے ہونے جا رہا ہے، جس کے بارے میں آگے چل کر کے آپ لوگوں کو بتانے والا ہوں کہ سپریم کورٹ نے کیا فیصلہ دیا ہے اور یکساں سول کوڈ کے کیا کیا نقصانات ہیں، اور گجرات سرکار نے اور اسی طریقے سے اتراکھنڈ سرکار نے کیا فیصلہ لیا ہے، اس کے اوپر میں آج بات کروں گا۔ لیکن آگے بڑھنے سے پہلے آپ لوگوں کو بتاتا چلوں کہ آپ لوگ اشاعتی وہ لوگ قاری محمد فرمود اشاعتی کو ضرور سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور بیل آئیکن کی گھنٹی دبا کر ویڈیو کو شیئر ضرور کریں۔ آپ لوگ ویڈیو کو شیئر نہیں کرتے ہیں، یہ مسلمانوں کے لیے جاننا بہت ضروری ہے۔ ایسی خبر ہے کہ ہر مسلمان کو اس خبر کو جاننا بہت ضروری ہے۔ اگر یکساں سول کوڈ، کامن سول کوڈ اگر لاگو ہو گیا تو سب سے زیادہ جو نقصان ہونے والا ہے وہ مسلمانوں کو ہے۔ اگر مسلمانوں کے اندر ابھی سے بیداری پیدا نہیں ہوئی، ان کے کانوں تک یہ جانکاری اگر نہیں پہنچی، اگر انہیں یہ جانکاری معلوم نہیں ہوئی، تو مسلمان خواب بیداری سے ایسی جگہ چلے جائیں گے جہاں سے وہ واپس کبھی لوٹ نہیں سکتے۔ اسی لیے مسلمانوں کو بیدار کرنا، انہیں آگاہ کرنا، انہیں راستہ دکھانا اور انہیں صحیح بات بتانا اور ان تک ان باتوں کو پہنچانا، یہ ہم سب کا فرض ہے۔ جی ہاں دوستو، میں بات کر رہا ہوں کہ سپریم کورٹ نے کیا فیصلہ دیا ہے۔ دراصل حقیقت بات یہ ہے کہ اتراکھنڈ سرکار اور گجرات سرکار نے ایک فیصلہ لیا تھا۔ فیصلہ یہ لیا تھا کہ چناؤ کے اندر جو مینوفیسٹو ہوتے ہیں، جو وہ عہد کرتے ہیں، وعدہ کرتے ہیں، ان وعدوں کے اندر لوگوں سے ایک وعدہ کیا تھا کہ اگر گجرات کے اندر ہماری سرکار بنتی ہے، اتراکھنڈ کے اندر اگر ہماری سرکار بنتی ہے تو ہم یکساں سول کوڈ لائیں گے۔ ان کی سرکار بن گئی۔ اب وہ اپنے صوبے کے اندر یکساں سول کوڈ لانا چاہتے ہیں، اور اس کے لیے انہوں نے ایک کمیٹی کو گٹھن کیا ہے، ایک کمیٹی بنائی ہے جو یکساں سول کوڈ لاگو ہو یا نہ ہو اس کے اوپر وہ غور و خوض کرے گی۔ ان چیزوں کے اوپر وہ لوگ آپس میں بیٹھ کر کے مشورہ کریں گے، اس کے بعد سرکار کو ساری جانکاری دیں گے۔ جی ہاں دوستو، لیکن جب یہ کمیٹی بنی تو سپریم کورٹ کے اندر کچھ وکیلوں نے ایک درخواست ڈالا، انہوں نے سپریم کورٹ کے اندر ایک عرضی ڈالی، اور اس عرضی کے اندر انہوں نے کہا تھا کہ یکساں سول کوڈ کے لیے جو کمیٹی بنائی گئی ہے یہ در حقیقت غلط ہے، ہندوستان کے قوانین کے خلاف ہے۔ تو سپریم کورٹ نے اس عرضی کو خارج کرتے ہوئے جن لوگوں نے عرضی ڈالی تھی ان سے کہا کہ اس عرضی کو آپ لوگ واپس لے لیجئے، یا نہیں تو ہم اس کو خارج کر دیں گے، ریجیکٹ کر دیں گے۔ کیونکہ اگر کہیں سرکار اس بات کے لیے کمیٹی بنا رہی ہے
تو ابھی یکساں سول کوڈ لاگو نہیں ہوا ہے، صرف کمیٹی بنی ہے، اور وہ کمیٹی کیا فیصلہ لیتی ہے نہیں لیتی ہے، ان کی کیا سوجھ بوجھ ہے، جب وہ کمیٹی سارے فیصلے پر پہنچے گی اس کے بعد ہی ہم کوئی بات کر سکتے ہیں۔ کسی کمیٹی پر روک لگانے کا فیصلہ ہم نہیں لے سکتے ہیں۔ تو سپریم کورٹ نے ان سے کہا کہ آپ اپنی عرضی کو واپس لے لیجئے، تو ان لوگوں نے واپس لے لیا۔ تو گودی میڈیا نے یہ ہوا چلا دی، یہ افواہ پھیلا دی، یہ غلط خبر پھیلا دی کہ سپریم کورٹ نے یکساں سول کوڈ کو ہری جھنڈی دکھا دی ہے یا ہری جھنڈی دے دی ہے۔ یہ کتنا غلط ہے، جبکہ سپریم کورٹ نے ابھی کوئی فیصلہ نہیں دیا ہے، صرف عرضی کو واپس لینے کے لیے کہا ہے۔ اب ہم چلتے ہیں کہ یکساں سول کوڈ ہے کیا، اور یکساں سول کوڈ سے مسلمانوں کو کیا نقصان ہونے والا ہے، اور مسلمان کیا خامیازہ بھگتنے والا ہے، مسلمانوں کو کتنی پریشانی ہونے والی ہے۔ ان ساری باتوں کی طرف ہم چل رہے ہیں۔ آگے بڑھنے سے پہلے پھر میں آپ سے یہی کہوں گا کہ اشاعتی والوں کو ضرور سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں، اور بیل آئیکن کی گھنٹی دبا کر ویڈیو کو شیئر ضرور کریں۔ جی ہاں دوستو، یکساں سول کوڈ مطلب یہ ہے کہ پورے ہندوستان کے اندر ہر ایک کے لیے ایک ہی قانون ہو۔ مثال دے کر کے میں آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں کہ مثال کے طور پر ہندوؤں کے شادی بیاہ کا قانون الگ ہے، ان کے طلاق کا قانون بھی الگ ہے۔ اسی طریقے سے عیسائی کے اندر طلاق کا قانون الگ ہے، اور واپس لوٹنے کا بھی قانون الگ ہے۔ اسی طریقے سے سکھ کے اندر بھی طلاق کا قانون الگ ہے۔ اسی طریقے سے مسلمان کے اندر بھی طلاق کا قانون الگ ہے۔ لیکن جب یکساں سول کوڈ اگر لاگو ہو جاتا ہے تو سب کے لیے ایک ہی شادی کا ریتی رواج ہوگا، اور طلاق کا بھی ایک ہی ریتی رواج ہوگا، کوئی الگ سے نہیں ہوگا، سب کے لیے ایک قانون ہوگا۔ اسی کو کہتے ہیں یکساں سول کوڈ، جبکہ ہر ایک کے لیے اپنا پرسنل لا ہے۔ ہندو کے لیے اپنا پرسنل لا ہے، عیسائی کے لیے اپنا پرسنل لا ہے، اور مسلمان کے لیے اپنا پرسنل لا ہے، اور سکھ کے لیے اپنا پرسنل لا ہے، رشی دیو کے لیے اپنا پرسنل لا ہے۔ ہر آدمی کے لیے اپنا پرسنل لا ہے، اور اسی کے تحت ابھی تک فیصلہ ہو رہا تھا۔ لیکن اب ایسا نہیں ہوگا۔ اگر یکساں سول کوڈ لاگو ہو جاتا ہے تو اگر مسلمان کوئی اپنی بیوی کو طلاق دے کر کے الگ ہونا چاہے تو وہ الگ نہیں ہو سکتا، کیونکہ یکساں سول کوڈ کے اندر اگر قانون پاس کر دیتا ہے کہ طلاق دینے کے بعد بھی وہ اپنی بیوی کے ساتھ رہ سکتا ہے، تو اب اسے رہنا پڑے گا، کیونکہ یہ ہندوستان کا آئین بن جائے گا، ہندوستان کا قانون بن جائے گا، ہندوستان کا دستور بن جائے گا، اور اس مسلمان کو طلاق یافتہ بیوی کے ساتھ رہنا ہی پڑے گا۔ اب مسلمان ہندوستان کے قانون آئین کے مطابق اگر اپنی بیوی کے ساتھ رہتا ہے تو وہ صحیح ہے، لیکن اسلامی قانون کے اعتبار سے اگر وہ اپنی بیوی کو طلاق دے دیتا ہے اور طلاق دینے کے بعد الگ ہو جاتا ہے، تو اب وہ اپنی بیوی کے ساتھ رہتا ہے، اور دونوں کے ساتھ اگر نزدیکیاں بڑھ جاتی ہیں، اور ان نزدیکیوں کے بڑھنے کی وجہ سے اگر ان کا آپس میں میل ملاپ ہو جاتا ہے، تو یاد رکھیے یہ زنا کہلائے گا، یہ زنا کہلائے گا، یہ بدکاری کہلائے گی اسلامی قانون کے اعتبار سے۔ لیکن ہندوستان کے آئین کے اعتبار سے، ہندوستان کے قانون کے اعتبار سے وہ صحیح ہے، غلط نہیں ہے۔ تو یہ جتنی بھی پریشانیاں ہوگی مسلمانوں کو ہوگی، دوسری قوموں کو کوئی پریشانی نہیں ہوگی۔ اسی طریقے سے ایک مثال اور میں آپ کو دے کر کے سمجھانا چاہتا ہوں۔ وراثت کا مسئلہ ہے، اسلامی قانون کے اعتبار سے
اگر بچوں کو وراثت تقسیم کرنا ہو تو بیٹی کا تہائی حصہ اور بیٹے کا 3 حصہ، یعنی 1 روپے میں سے 3 حصہ بیٹے کا اور 1 حصہ بیٹی کا۔ لیکن اگر یکساں سول کوڈ لاگو ہو جاتا ہے تو یاد رکھیے کہ جو قانون طے کرے گا وہی وراثت میں دینا ہوگا، اس سے ہٹ کر کے کوئی بھی انسان بغاوت نہیں کر سکتا ہے۔ اگر کرتا ہے تو اس کے اوپر کیس چلے گا، مقدمہ چلے گا، عدالت فیصلہ کرے گی، جیل جانا ہوگا۔ تو یہ یکساں سول کوڈ مسلمان کے لیے بہت ہی خطرناک ہے، اور اس سے بچنے کا اپائے یہ ہے کہ ہر مسلمان بیدار ہو، اس کے لیے آواز اٹھائے، اس کے لیے ہماتن متوجہ رہے، اپنے اندر بیداری پیدا کرے۔ اگر بیداری پیدا نہیں کریں گے تو ایسا ہوگا کہ یکساں سول کوڈ سبھی جگہ لاگو ہو جائیں گے اور ہم سب کو اس کے اوپر عمل کرنا ہی پڑے گا۔ ایک اور میں مثال دیتا ہوں، جیسے ایک میاں بیوی دونوں مسلمان ہیں، لیکن اگر بیوی مرتد ہو جاتی ہے، اسلام کو چھوڑ کر کے کسی دوسرے دھرم میں چلی جاتی ہے، تو جیسے ہی وہ دوسرے دھرم میں جاتی ہے، مرد اس سے ایٹومیٹک الگ ہو جائے گا۔ یہ اسلام کا قانون ہے۔ اسلامی طریقہ یہ ہے کہ اگر بیوی مرتد ہو جاتی ہے، کسی دوسرے دھرم میں چلی جاتی ہے، اسلام کو چھوڑ دیتی ہے، تو وہ فوراً کافرہ ہو جائے گی، یعنی دوسرے دھرم کو اپنانے کی وجہ سے اس کا اپنا اسلام دھرم جو تھا وہ ختم ہو چکا ہے۔ لیکن اگر یکساں سول کوڈ لاگو ہوتا ہے تو وہ میاں بیوی بھلے ہی بیوی دوسری دھرم کو اپنا لے، لیکن وہ بیوی اپنے شوہر سے الگ نہیں ہوئی، اور اگر اسی دوران دونوں میاں بیوی قریب ہوتے ہیں اور ان کی نزدیکیاں بڑھتی ہے اور وہ آپس میں میل ملاپ کرتے ہیں، ایک جگہ رکتے ہیں، تو یاد رکھیے کہ اسی دوران اگر کوئی حمل ٹھہرتا ہے، کوئی بچہ پیدا ہوتا ہے، تو وہ بچہ ناجائز اور زانی کہلائے گا۔ تو اسلام کے قانون کے اعتبار سے آدمی زانی بن گیا، لیکن ہندوستان کے قانون کے اعتبار سے وہ صحیح ہیں۔ اسی لیے یکساں سول کوڈ کا ہم سب مخالفت کرتے ہیں، اور کرنا بھی چاہیے، کیونکہ یہ سب سے زیادہ خطرہ مسلمان کے لیے ہے اور اسلام کے لیے ہے، اسلام مذہب کو اپنانے والوں کے لیے ہے، ماننے والوں کے لیے ہے۔ اور وہ جو بچہ زانی کہلائے گا، جو بچہ زنا سے پیدا ہوا ہے، اسلام کے قانون کے اعتبار سے اس بچے کو وراثت میں کوئی حق نہیں دیا جائے گا۔ لیکن اگر یکساں سول کوڈ لاگو ہوتا ہے تو آپ کو اسلام چاہے کچھ بھی کہے، لیکن ہندوستان کے قانون کے اعتبار سے آپ کو اس بچے کو وراثت میں حق دینا ہی پڑے گا۔ یہ سارے نقصانات ہیں جو میں نے آپ کو 1-2 مثالوں کے ساتھ بتایا ہے۔ باقی آپ کا فرض ہے کہ آپ اس ویڈیو کو اچھی طریقے سے سمجھیں اور سمجھنے کے بعد بالکل پھیلا دیں، تاکہ ہر آدمی، ہر مسلمان تک یہ ویڈیو پہنچ جائے اور ہر آدمی کو جانکاری ہو کہ یکساں سول کوڈ کون سے پرندے کا نام ہے، اور یکساں سول کوڈ کے کیا کیا نقصانات ہیں، اور یکساں سول کوڈ لاگو ہونے کے بعد ہمیں کون سا نقصان اٹھانا پڑے گا۔ یہ ساری چیزوں کو ہم اس ویڈیو کے اندر جانیں گے، لیکن اس ویڈیو کو میں نے اپنا فرض نبھا دیا ہے آپ لوگوں کو بتا کر کے۔ اب آپ کا فرض یہ ہے کہ آپ اس ویڈیو کو ہر ہندوستان کے ہر کونے میں پھیلا دیں، تاکہ ہر مسلمان تک یہ ویڈیو پہنچ جائے اور یکساں سول کوڈ کے بارے میں ہر مسلمان سمجھ لیں کہ آخر وہ ہے کیا۔ جی ہاں دوستو، جاننا بہت ضروری ہے اور سمجھنا بھی بہت ضروری ہے۔ اگر نہیں سمجھیں گے تو آگے چل کر کے یعنی مستقبل میں ہم سب کو بڑی پریشانی ہونے والی ہے۔
امید کرتا ہوں کہ آپ لوگوں کو یہ جانکاری بہت اچھی لگی ہوگی۔ اگر آپ کو یہ جانکاری اچھی لگے اور آپ کے ذہن میں دماغ میں کچھ بات سمجھ میں آ گئی ہو تو آپ ضرور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں گے، ویڈیو کو لائک کریں گے اور بیل آئیکن کی گھنٹی دبا کر ویڈیو کو شیئر ضرور کریں گے۔ بہت بہت شکریہ۔